بھارت کی طرف سے جس طرح سے قصوں میں پانی چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا یہ امپیکٹ ہوا ہے، یعنی بھارت کی طرف سے یہ ایک آبی جارحیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کیا سر یہ تاثر بالکل ٹھیک ہے؟ ہمارا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف اور صرف بھارت نے پانی چھوڑا اور اس کی وجہ سے ہم اس سچویشن میں آ گئے؟ اس کے بارے میں جو ہے نا میں یہ کہوں گا کہ جب آپ اپنی کسی کوتاہی کو کور کرنا ہوتا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی اسکیپ گوٹ چاہیے ہوتا ہے، کسی پہ آپ الزام تراشی کریں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ کی اس میں کتنی نااہلی جو ہے وہ شامل تھی۔ تو پہلے ہمیشہ یہ کہتے تھے ایسی سچویشن میں کہ جی بھارت نے پانی چھوڑ دیا، بھارت نے پانی روک لیا، جبکہ واٹر مینجمنٹ آپ خود نہیں کر رہے۔ اس کے بعد میں اب ایک اور نیا بہانہ آ گیا کہ جی کلائمیٹ چینج ہو گیا۔ ابھی میں اس میں دو چار وضاحتیں کروں کہ یہ جو بارشیں اس وقت زیادہ ہو رہی ہیں اس میں کلائمیٹ چینج کا حصہ لازمی ہے، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن اس میں کلائمیٹ چینج کا میرے خیال میں اس میں کنٹریبیوشن 15 سے 20% ہے۔ باقی جو پانی زیادہ آ رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے شاید 15 سے 20% پانی زیادہ آیا ہے، لیکن بیسیکلی یہ پانی کیوں زیادہ آ رہا ہے؟ کیونکہ جو آپ کے مونسون کو سٹرونگ کرنے والا ایک گلوبل سسٹم ہے جس کو ہم اینسو کہتے ہیں اور وہ پیسیفک اوشن سے ریلیٹڈ ہے، اس کی دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں، ایک لانینیا ہوتی ہے اور ایک النینیو ہوتا ہے۔ تو جب النینیو آتا ہے تو آپ کا مونسون ویک ہو جاتا ہے، اور جب لانینا آتا ہے تو آپ کا مونسون سٹرونگ ہو جاتا ہے، اور یہ سائیکل ہے جس کی کوئی ریگولر فریکوینسی نہیں ہے، کبھی 3 سال میں، کبھی 4 سال میں، کبھی 7 سال میں یہ ریورس ہوتا رہتا ہے۔ صحیح۔ تو ابھی کبھی کمزور سسٹم، کبھی جو ہے یہ سٹرونگ سسٹم۔ تو ابھی یہ جو سٹرونگ سسٹم ہے نا پیسیفک میں اس وقت لانینیا جو ہے وہ سیٹ ان ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایشین مونسون جو ہے وہ سٹرونگر ہو گیا ہے، اور ہم نے اس سال دیکھا کہ، اور ہمیں پتا تھا، ہمیں فیبروری سے پتا تھا کہ لانینیا بن رہا ہے، اور پھر میرے خیال میں اپریل اور مئی میں ہمیں میٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی بتا دیا کہ اس دفعہ کا مونسون سٹرونگر ہوگا، ٹھیک ہے، ناٹ اونلی بیکاز آف کلائمیٹ چینج، اس کے پیچھے لانینیا کا زیادہ بڑا رول ہے۔ پھر اپریل میں ہی مودی صاحب نے کہا کہ جی ٹی ہیلیڈے بائنس ہو گئی ہے۔ اب ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ ہیں، اور آپ کا مونسون جو ہے وہ ایز پریڈکٹڈ تقریباً کوئی 2 ہفتے پہلے شروع ہو گیا، ارلی سیٹ ان ہو گیا مونسون، اور اب اس کے بعد میں زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ وہ آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نیچرل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں اس کی طرف جو مین میڈ ہے۔ مین میڈ میں کیا ہے کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، ظاہر ہے ستلج اور راوی میں جو پانی آ رہا ہے وہ انڈیا ہی سے آ رہا ہے، لیکن یہ انڈیا راوی اور ستلج نے نہیں بنایا تھا، یہ انڈیا پاکستان کے بننے سے بہت پہلے، ہیومن بینگز کی سویلائزیشن سے بہت پہلے، یہ تو تقریباً جو ہے کم از کم بھی جو ہے 30-40 ملین سال پرانا فینومینا ہے یہ مونسون۔ تو یہ مونسون تو اس وقت سے چل رہا ہے، اس کو کیا پتا تھا کہ بعد میں کوئی لائنیں لگ جائیں گی، کوئی باؤنڈریاں بن جائیں گی، کوئی ڈیم بن جائیں گے، وہ تو اپنے حساب سے آ رہا ہے اور چل رہا ہے۔ اب یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی جب ہم نے کی تو ہم نے یہ 2 دریاؤں کو دے دیا کہ جی اس کا پانی آپ جتنا مرضی استعمال کریں، وہ سارا بھی روک لیں تو ان کی مرضی ہے، ہم اس پہ کچھ نہیں کہیں گے، سارا وہ روک نہیں سکتے، کیونکہ اتنا بڑا سٹرکچر بن ہی نہیں سکتا اکنامیکلی جو اتنے بڑے سیلاب کو ہینڈل کرے۔ تو جو سٹرکچرز بنائے جاتے ہیں، ڈیمز بنائے جاتے ہیں، بیراج اور کینالز بنائے جاتے ہیں، وہ ان کی ایک خاص انجینئرنگ کیپیسٹی ہوتی ہے۔ اگر اس کیپیسٹی سے زیادہ پانی آ جائے گا تو پھر آپ نے اس کو چھوڑنا ہے، اور چھوڑنا آپ نے کدھر ہے؟ جو اس کا قدرتی راستہ ہے، کیونکہ قدرت کے راستے سے وہ پانی آج پہلی دفعہ نہیں گزر رہا، وہ ہزاروں لاکھوں دفعہ گزر چکے ہیں۔ اگر دریا کا پارٹ جو ہے وہ آپ کو 4 کلومیٹر چوڑا نظر آ رہا ہے، جس میں آپ نے کبھی زندگی میں 4 کلومیٹر تک پانی نہیں دیکھا، لیکن وہ دریا نے بنایا ہے، پتہ نہیں کتنی صدیاں پہلے اس نے، پانی جب بھی گزرے گا وہ اپنا راستہ ضرور لے گا، اپنے راستے سے گزرے گا۔ تو جس وقت آپ کے سٹرکچرز اوور ٹاپ ہونے کے قریب آتے ہیں تو آپ نے ان کا پانی ریلیز کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ڈیم مینولز لکھے جاتے ہیں، اور یہ جتنے بھی ڈیمز ہیں جو انڈیا میں ہیں، انڈس کے اوپر بنے ہوئے یا پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، منگلا تربیلا وغیرہ، یہ سارے کے سارے ڈیم انڈس واٹر ٹریٹی کے آگے پیچھے بنے تھے، اس کے چکر میں بنے تھے، اور یہ سارے بنانے والے جو تھے ان کے میجر ڈیزائن جو ہیں وہ امریکہ سے آئے تھے، ٹینیسی ویلی کے ڈیزائن تھے، کالوراڈو ریور کے ڈیزائن تھے، آگے پیچھے وہ سارا کچھ تھا۔ تو اس کے جو مینولز ہیں وہ امریکیوں ہی کے لکھے ہوئے ہیں، اور ایگزیکٹلی ایک ہی طریقے سے یہ انڈیا کے ڈیم اور پاکستان کے ڈیم آپریٹ ہوتے ہیں۔ اس میں ڈیم مینول جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے ڈیم کو سب سے پہلے بچانا ہے، سٹرکچر کی۔ بالکل ٹھیک۔ اب سر
مجھے یہ فرمائیے, ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے عرفان صاحب سے, ڈی جی پی ڈی ایم اے سے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 1988 میں جو سیلاب آیا تھا اس کے بعد جو اس دفعہ کا سیلاب ہے یعنی 2025 کا, اس کی صورتحال زیادہ خطرناک ہے. کہا جا سکتا ہے کہ 88 سے زیادہ خطرناک سیلاب ہے؟ دیکھیے وہ جو 88 والا تھا نا, وہ بیسیکلی آیا تھا ستلج اور بیاس میں, اور اس سے آپ کا جو ایریا تھا دریا ستلج کا وہ متاثر ہوا تھا. اور 88 کی طرح کا ہی ایک اور سیلاب تھوڑا سا کم تھا 88 سے, وہ 2023 میں 2 سال پہلے آیا تھا. تو اس وقت بھی ستلج میں بہت پانی آیا تھا اور ابھی پھر آیا ہے, لیکن اس دفعہ ستلج کے ساتھ راوی اور چناب میں بھی آیا. اچھا یہ پیٹرن چینج ہوتے رہتے ہیں, کبھی ادھر زیادہ کبھی ادھر زیادہ. ستلج میں پانی زیادہ آ گیا. ایک ایشو اور بھی ہے, ابھی ہم ڈیمز کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب چین نے 98,000 ڈیمز بنائے ہیں, بھارت کے پاس 5,000 ڈیمز ہیں, جس سے وہ کیپیسٹی پانی کو اسٹور بھی کرتے ہیں, پھر اسے بجلی بھی بناتے ہیں, اور اس طرح کی اگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کسی سچویشن آتی ہے تو اس کو ہینڈل کرنے میں بھی کسی نہ کسی حد تک کامیاب ہوتے ہیں. پاکستان میں سر اگر ڈیمز نہ بنائے تو ہم کیا کریں اس طرح کی سچویشن سے بچنے کے لیے؟ دیکھیں جی, جیلم میں آپ کا سب سے بڑا ون آف دی 2 بگیسٹ ڈیمز ہے منگلا ڈیم. جب جیلم کے اوپر کلاؤڈ بسٹ ہوا 1992 میں, تو ڈیم نے بچایا آپ کو کہ ڈبویا؟ جی ہسٹری دیکھیں. کلاؤڈ برسٹ لیکن سر جو پانی آ رہا ہوتا ہے اوپر سے وہ تو روکا جا سکتا ہے نا سر؟ دیکھیے نا, آپ کا سب سے بڑا ڈیم جیلم دریا کے اوپر 1992 میں موجود تھا. اوپر کیچمنٹ میں بارش ہوئی, ڈیم کے گیٹ اچانک کھولنے پڑے, آپ کا جیلم کا شہر ڈوب گیا, آپ کے سینکڑوں دیہات ڈوب گئے, اور اس کے بعد میں 1000 کے قریب جو ہے وہ جانی نقصان ہوا. سر 2 الگ الگ سچویشنز ہیں نا, وہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا, میں سیلابی ریلے کی بات کر رہا ہوں. تو سیلابی ریلا کلاؤڈ برسٹ سے ہی بنتا ہے نا. وہ جو ہیوی رین فال ہو رہی ہے اپر کیچمنٹس میں, انہی سے یہ پانی نکل کے آ رہا ہے اور اسی سے یہ سارا سیلاب بن رہا ہے. اٹ از دا سیم تھنگ, ہائیڈرولوجیکلی اسپیکنگ اٹ از دا سیم تھنگ. یہی 1992 میں جیلم میں ہوا تھا. آپ کے ڈیم نے وہ سیلاب نہیں روکا. اس کے بعد میں وابڈا نے اپنی رپورٹ لکھی, 1994 میں وہ رپورٹ پبلش ہوئی. اس میں وابڈا کی رپورٹ میں یہ صاف صاف لکھا گیا تھا کہ یہ ڈیم فلڈ کو روکنے کے لیے نہیں ہے, نہ روک سکتے ہیں. اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اینی فلڈ کنٹرول از انسیڈنٹل, یہ ورڈ ہے اس رپورٹ کا کہ انسیڈنٹل ہے کہ آپ نے روک لیا. ہوتا کیا ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے ڈیم ہیں نا, یہ چھوٹے چھوٹے سیلابوں کو روک دیتے ہیں اور بڑے سیلاب کو میگنیفائی کر دیتے ہیں. اور یہی ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, یہی ہم نے 1988 میں دیکھا, یہی ہم نے 1992 میں دیکھا. صحیح. اور ہوتا کیا ہے کہ جس وقت چھوٹے سیلاب ختم ہو جاتے ہیں, دریا چھوٹے ہو جاتے ہیں, جیسے پرائم منسٹر صاحب پرانے والے ہمارے کہہ رہے تھے کہ راوی سکڑ کے نالا بن گیا, وہ چھوٹے چھوٹے سیلاب ختم ہو گئے اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ دریا چھوٹا ہو گیا, انکروچمنٹ کرنا آسان ہو گیا, سوسائٹیاں تک بن گئی, روڈا جیسی اسکیمیں کنسیو ہو گئیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ ہونے کے بعد تو اس کا قصوروار سب سے بڑا قصوروار کون تھا؟ ڈیم تھا. ڈیم تھا جس نے لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ دریا کے قریب آ جائیں. اب وہی ڈیم بڑے سیلاب کو زیادہ بڑا نہ بنائے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی, ڈیم نہ بنایا جائے. جی نہ بنایا جائے. تو پھر پانی کو, یہ جس طرح سے پانی بہ رہا ہے, پانی سیف کیسے کیا جائے, کیپیسٹی کیسے بڑھائی جائے اس کی؟ بجلی بنانے کے کام آتا ہے سر, دیگر کام آتے ہیں. تو پھر اگر ڈیم نہ بنایا جائے تو پھر ایسی بہنے دیں. ساری دنیا کہہ رہی ہے ڈیم بنائے, آپ کہہ رہے ہیں ڈیم نہیں بنائے. ساری دنیا نہیں کہہ رہی نا, مسئلہ سارا یہ ہے کہ ساری دنیا نہیں کہہ رہی. ساری دنیا کہہ رہی ہے لیٹ دا ریور فلو. دیکھیں کسی زمانے میں نا ہم کہتے تھے فلڈ کنٹرول, یہ 19-20ویں صدی کا جو ہے نا یہ بڑا تھا کہ جی ہم بہت طاقتور ہو گئے ہیں, اب ہم نیچر کو کنٹرول کریں گے, فلڈ کو کنٹرول کریں گے. جب کنٹرول میں بتایا نیچر نے کہ نہیں یو کانٹ کنٹرول می, تو پھر ان کا جی فلڈ مینجمنٹ. صحیح. ٹھیک ہے. اور آج دنیا کیا کہہ رہی ہے, گلوبل مائنڈ آج کا کیا ہے, فلڈ اڈیپٹیشن. دریا کو اس کا راستہ واپس کر دیں. یورپ میں انیشیٹو چل رہا ہے روم فار دا ریور, یورپین یونین اس کو سپورٹ کر رہی ہے. روم فار دا ریور کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی روم فار دا ریور دینا ہے. وہ انکروچمنٹس ہیں ان کو بتدریج ختم کرنا ہے, سٹرکچرز کو ختم کرنا ہے جو انکریج کرتے ہیں, جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور دریا کو اس کا راستہ دے دیں. جب دریا اپنے راستے پہ چلتا ہے نا, دریا آپ کے لیے ایک نہیں, آپ کے لیے بے شمار, ہم اس کو کہتے ہیں صحیح ایکولوجیکل سروسز. وہی والی بات کہ دریا کو یہ پانی جو ہے وہ اپنا راستہ خود لیتا, اگر اس کو کور کر لیا جائے گا تو وہ اپنا راستہ بنا لے گا, اور جب بنا لے گا تو پھر ایسی سچویشن ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا حسن عباس صاحب, پروگرام میں ساتھ موجود تھے.